بھائی بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا۔ بندہ مصر میں رہتا تھا، غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا۔ مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا، جواب سے مطمئن نہیں ہوا، سفر کیا، مدینے آ گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا تھا، امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں۔ وہ جب سیدھا دربار میں گیا تو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں، اسلام مصر پہنچا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے مذہب اچھا لگا، میں نے مان لیا، اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے اس دین کا مسئلہ بتائیے، میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا، شام تک انتظار کر، شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا، سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا۔ شام کو مولوی دربار میں آئے، اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا، اب میں اشارہ کروں گا، بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا، اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے، یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین، میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے، کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ، کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، حیرانگی ہے مجھے کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا، یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے، گلا اسلام کو دے رہا۔ اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے، ایک تخت والا اسلام ہے، ایک غدیر والا اسلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے، یہ سگائے دنیا ہے، یہ دنیا پرست ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا۔ اتنا کہنا تھا، یا کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے کہا کاش تو پہلے آتا، محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا، روز مجلسیں ہوتی تھی، روز درس ہوتے تھے۔ اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے۔ اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے۔ اگلی سطر سننا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں، بات ابھی سمجھیے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے،
اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور. صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے, وہ تو نظر بند ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا میں یہاں ہوں. میں ان سے باخبر نہیں, وہ مجھ سے باخبر. اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا, مجھے ملے گا بھی, مجھے بلائے گا بھی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ. جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی, فوجیں, چھتوں پہ سپاہی کھڑے. امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے, وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا. اتنا سخت پہرا. چلا گیا مدینے کے باہر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں, 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا, ایک مسئلے کے لیے. نہ کسی مولوی سے پوچھا, نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا. 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی. تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے, میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا. شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں. جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے, تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا. اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ. کیا کرنے؟ سبزی بیچنے. اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا. اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ, سبزی جو بیچتا ہوں, میرا کاروبار ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ. ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی. اسے کہا رک 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 رک, سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ. نہیں, شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے. اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے, روحیں یہاں نہیں ہوں گی. سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری. لباس بھی بیچ دے, میرے کپڑے تو پہن, اپنے کپڑے مجھے پہنو. سبزی فروش بن گیا. سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری, سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا, امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا, ضمیر فروش نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے, محبت مولا میں روح بدل گئی. رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ صلی. لباس بدل لیا, ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا. کس مدینے میں؟ جہاں بطول کا بیٹا ہے. کس مدینے میں؟ جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا. مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے. سبزی لے لو, سبزی لے لو. گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا. محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے, انہوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو سبزی فروش ہوں, روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے, گزر جا. 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا, گلی میں داخل ہو گیا, محلے میں پہنچ چکا ہے. اب پتا ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے. اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے. جو ہی اس گلی میں آیا تو پھر فوجیوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا. اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں, میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں. چل گزر. اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا. اب دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے.
कदम बोझल हो गए। 3 महीने से जिसका इंतजार कर रहा था वहां पहुंच चुका है। अब जुबान गूंगी हो गई है और यहां वाली जुबान बोल रही है। अब धड़कनें गुफ्तगू कर रही हैं, दिल के लहजे से बोल रहा है। जुबान बिल्कुल चुप है, ये दिल बोल रहा है कि देख अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मेरा इतना इम्तिहान ना ले, अब मेरी मोहब्बत की कदर कर ले। मैं बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा हूं, अब तू जहां भी है मुझे बुला ले। चल मुझे सवाल का जवाब ना देना, मुझे सिर्फ जियारत करवा दे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मोहम्मद कैसे थे, मैं देखना चाहता हूं अली का हुस्न कैसा था, मैं देखना चाहता हूं हुसैन करीम कितना था। अब ये दिल की धड़कनों से गुफ्तगू करता हुआ इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अब पता है कि ये दरवाज़ा है इमाम का, लेकिन फौजी यूं छतों पे हैं, सिपाही आगे पीछे हैं, यूं पहरा हो रहा है। अब जब इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने से गुजरा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाऊंगा, वापस मुड़ने कोई नहीं देगा। इसी घर के अंदर मौला बैठे, अभी दरवाजे के सामने था, अगला कदम आगे उठा नहीं था या इमाम के घर का दरवाजा खुला। नौकर ने कहा सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी दे के लेनी है। कल भी तू खराब सब्जी दे गया। मौला नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उसे अंदर बुलाओ, आज हम सब्जी खुद लेंगे। खुश हो गया, पता चल गया कि तीर चल गया, धड़कने समझ गया, वो गुफ्तगू बात भांप गया। वो जल्दी से इमाम के दरवाजे की तरफ, फौजियों ने सामने तलवारें नेज़े की, किधर? उसे कहा ये गुलाम कह रहा है कि इसके मौला ने बुलाया। उसे कहा तुम्हें पता है अंदर कौन बैठा है? अंदर शियों का इमाम बैठा है, पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, कोई उसे मिल नहीं सकता, और तू इतनी जल्दी जाएगा? उसे कहा, उसने कहा कि सब्जी उनके मौला ने दे के लेनी है, मैं तो सब्जी बेचने जा रहा हूं, मुझे क्या पता कौन है। सिपाहियों ने कहा हम तेरे साथ चलेंगे। 2 सिपाही फिर साथ चले, इमाम के सेहन के अंदर जाके टोकरी रख के बैठ गया। कितना खुश नसीब था। अब जितने नमाजी मेरे साथ शामिल हैं, मुझे इतने ही चाहिए थे। जिनके अकीदे का वजू ठीक है वो अगली सफ में आ गए हैं। यूं इमाम के सेहन में बैठा हुआ और नजरें हैं हुजरे के पर्दे पे। पता है कि इस हुजरे से बाहर आएंगे। सिपाही सर पे खड़े हुए हैं, नजरें हुजरे पे हैं, दिल की धड़कन काबू से बाहर है। ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे मूसा तूर पे करते थे। यकलख्त हुजरे का पर्दा उठा, इमाम का पहला कदम सेहन में आया, सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब की अबा, हाशिम की दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, अंगूष्ठरी सुलेमान को अंगूठी में पहने हुए, चेहरे पे हसन वाली मुस्कुराहट, अली वाला हुस्न। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतें यूसुफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अगले ही लम्हे में महताबे इमामत इसके पहलू में आ गया। इमाम इसके करीब आके बैठ गए, खुशबुए विलायत को इसने सूंघना शुरू किया। इमाम ने इसके करीब बैठ के टोकरी से कपड़ा हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू की। ये इमाम का चेहरा देख रहा है, सवाली को सवाल भूल गया, साइल को खबर ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। ये इमाम का चेहरा देख रहा था। इसने सिपाहियों की तरफ देखा, अपना चेहरा इमाम के बिल्कुल करीब किया। अब ये चेहरा करीब कर रहा था। इमाम ने कहा तेरी तलाक नहीं हुई। कोई एक बंदा तो होगा जो कदर करेगा, कोई एक बंदा तो होगा जो 35-40 मिनट का मुआवजा मुझे दुआ की सूरत में दे दे। तेरी बिस्मिल्लाह। अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। बादशाह हुसैन की कसम, अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। इमाम का तेरी तलाक नहीं हुई। बिस्मिल्लाह। इसने आहिस्ता से लहजे में कहा मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने कहा हम सवालों के मोहताज हैं।
اس نے یوں سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے. امام نے کہا مطمئن ہو کے بیٹھ, وہ نہیں سن رہے. ہائے ہائے ہائے. یا مطمئن ہو کے سن, وہ نہیں سن رہے. مالک کیوں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جو معراج کے پردے میں بولے تھے. اس کا مولا 3 مہینے سے بیٹھا ہوں مدینے میں, مصر واپس جاؤں گا, لوگ پوچھیں گے کہ صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ طلاق نہیں ہوئی, کوئی دلیل؟ کاش وقت ہوتا, امام قرآن کی آیتیں پڑھتے, امام نانے کی حدیث سناتے. امام نے کہا جا کے مصر والوں کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی غصے میں, غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا. کتنی وزنی دلیل ہے بھائی, اس دلیل کے بغیر اب دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں. امام نے کہا غصہ حرام ہے اور تو نے حرام حالت میں حلال, بغیر وضو کے نماز کیسی, حرام حالت میں حلال کام کیسا؟ امام نے کہا تیری طلاق واقع نہیں ہوئی. اتنا کہنا تھا یہ یا علی کہہ کے اترا. سپاہیوں کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑا. اچھا تو بھی محب ہے, بھیس بدل کے آیا تھا, تو نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم تمہیں زندان میں ڈالیں گے, یہ کہہ کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اس کے چہرہ امام کی آنکھوں پہ تھا, امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اس کا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, اب چاہے یہ مجھے قتل بھی کر دے, مجھے زندگی کا مزہ آ گیا, میں نے تیری زیارت کر لی ہے, اب مجھے زندگی سے محبت نہیں رہی. لیکن جاتے جاتے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. 3 مہینے جو میں مدینے میں پھرتا رہا, کئی دفعہ میں مصر واپس جانے لگا, آدھے رستے سے واپس آیا, مجھے کون سی چیز ہے جو واپس جانے نہیں دیتی تھی؟ امام نے کہا اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ آئی ہوتی, تو بھی آدھے رستے سے واپس نہ